یونیورسٹی آف دا پنجاب سے ڈاکٹر خالد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیو ایس یونیورسٹی رینکنگ، انہوں نے سبجیکٹ کی رینکنگ کا سلسلہ جو شروع کر رکھا ہے اس کی میتھڈالوجی کیا ہے، اس کا تعارف پیش کروں گا، اور آخر میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ یونیورسٹیز کے اور ڈپارٹمنٹس کے کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، کوکریلی سیمنٹس ایک برٹش کمپنی ہے جو 1990 میں قائم ہوئی، دنیا کی سب سے زیادہ پاپولر کمپنی کہ جو یونیورسٹیز کی پرفارمنس کا ڈیٹا فراہم کرتی ہے۔ اصل میں رینکنگ کے سلسلے میں جو دنیا کی ٹاپ 3 کمپنیز ہیں اس میں سے ایک ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی رینکنگ کا سلسلہ 2004 میں شروع کیا تھا، لیکن 2011 سے سبجیکٹ رینکنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سبجیکٹ رینکنگ ایک اینول لسٹ ہے جو پراسپیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے جاری کی جاتی ہے۔ 51 انڈیویجول سبجیکٹ ایریاز میں سے دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹیز کا انتخاب کر سکیں، ان کے داخلے کے لیے ہیلپ ہو سکے۔ تو یہ سلسلہ سبجیکٹ رینکنگ کا 5 براڈر ایریاز کے ساتھ منسلک ہے۔ 51 سبجیکٹس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کا ایریا ہے، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا ایریا ہے، لائف سائنسز اینڈ میڈیسن کا ایریا ہے، نیچرل سائنسز کا ایریا ہے، اور آخر میں سوشل سائنسز اینڈ مینجمنٹ کی ہیڈنگ سے ایک ایریا مقرر کیا گیا ہے۔ 51 سبجیکٹ ایریاز پر نظر ڈالتے ہیں۔ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں سب سے پہلے آرکیالوجی ہے، آرکیٹیکچر ہے، آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے، کلاسکس اینڈ ایشینٹ ہسٹری ہے، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر پر فوکس ہے، ہسٹری، لنگوسٹکس کو لینگویج سے الگ کیا گیا ہے۔ ماڈرن لینگویجز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جتنی بھی زبانیں آج کے زمانے میں بولی جاتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جیسے ہمارے پاکستانی یونیورسٹیز میں عربک، پرشین، اردو کے ڈپارٹمنٹس ہیں، پنجابی، پشتو اور سندھی کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ہندی کے، جرمن کے، فرینچ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہوں گے۔ پرفارمنگ آرٹس کا سبجیکٹ ہے جس میں ٹی وی، تھیٹر، فلم، میوزیکالوجی شامل ہے۔ فلاسفی کا سبجیکٹ ہے۔ تھیالوجی، ڈیوینٹی اینڈ ریلیجیس اسٹڈیز میں جیسے ہمارے ملک میں اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس ایریا میں شامل ہوں گے۔ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو جو ایریاز کیو ایس نے کور کیے ہیں اس میں کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن سسٹمز کے نام سے آئی ٹی اور اس سے ریلیٹڈ تمام ایریاز اس میں شامل ہیں۔ انجینئرنگ کی برانچز میں دیکھیں تو کیمیکل ہے، سول اینڈ اسٹرکچرل انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ ہے، میکینیکل، ایروناٹیکل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ ہے، منرل اینڈ مائننگ انجینئرنگ ہے، اور پیٹرولیم انجینئرنگ ہے۔ لائف سائنسز اینڈ میڈیسن میں یہ لوگ کور کرتے ہیں ایگریکلچر اینڈ فورسٹری کو، اناٹمی اینڈ فزیالوجی کو، بایولوجیکل سائنسز یا اس کو ہم بایولوجی بھی کہہ سکتے ہیں، ڈینٹسٹری کا ایریا الگ ہے، میڈیسن کے اندر سرجری ہر طرح کی شامل ہے، نرسنگ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، فارمیسی اینڈ فارماکالوجی کا ایریا ہے، سائیکالوجی، کلینیکل، اپلائیڈ، اس کی ساری برانچز اس کے اندر شامل ہیں، ویٹرینری سائنسز کا ایک الگ ایریا ہے۔ نیچرل سائنسز میں انہوں نے شامل کیا ہے کیمسٹری کو، ارتھ اینڈ میرین سائنسز کو، انوائرمنٹل اسٹڈیز ہے، جیوگرافی، جیولوجی، جیو فزکس، میٹیریل سائنسز، میتھمیٹکس، اور آخر میں فزکس اینڈ ایسٹرونومی کو آپس میں جمع کر کے ایک ایریا بنایا گیا ہے۔ سوشل سائنسز اینڈ مینجمنٹ میں زیادہ سبجیکٹس شامل ہیں، اس میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کو الگ کیا گیا ہے، اینتھروپولوجی ہے، بزنس اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز ایک براڈر ایریا اس کے اندر شامل کی گئی، اس کی بہت ساری برانچز، کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز، ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، اکنامکس اینڈ اکانومیٹرکس، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ سوشل سائنسز کا بہت بڑا ایریا ہے۔ ہاسپٹیلٹی اینڈ لیئر مینجمنٹ میں ہوٹل مینجمنٹ وغیرہ بھی شامل ہوگا۔ لا اینڈ لیگل اسٹڈیز، لائبریری اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ، اس میں ریکارڈ مینجمنٹ، نالج مینجمنٹ، آرکائیوز مینجمنٹ سب کچھ شامل ہوگا۔ پالیٹکس کا ایریا الگ ہے، اس میں پالیٹکس کی برانچز، انٹرنیشنل ریلیشنز وغیرہ شامل ہوگا۔ سوشل پالیسی اینڈ ایڈمنسٹریشن کا علیحدہ ایریا ہے۔ سوشیالوجی، اسپورٹس ریلیٹڈ سبجیکٹس جس کو ہم اسپورٹس سائنسز بھی کہتے ہیں یا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، اسٹیٹسٹکس اینڈ آپریشنل ریسرچ کے ایریاز شامل ہیں۔ اس کی میتھڈالوجی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے کرائٹیریا کے 4 پوائنٹس ہیں۔
جن پر بیس کر کے رینکنگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایکڈیمک ریپوٹیشن ہے، امپلائر ریپوٹیشن ہے، ایچ انڈیکس ہے اور سائٹیشنز پر پیپر ہے۔ پہلے 2 پوائنٹس کا تعلق یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کے ساتھ ہے اور اگلے 2 پوائنٹس کا تعلق ریسرچ پروڈکٹیوٹی اور اس کے امپیکٹ کے ساتھ ہے۔ تو آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ ویٹنگز سبجیکٹ وائز ویری کرتی ہیں ان چاروں پوائنٹس کی۔ جیسے اس فگر میں آپ دیکھیں تو ایکڈیمک ریپوٹیشن کے زیادہ مارکس ہیں آرٹ اینڈ ڈیزائن میں، جبکہ کم مارکس ہیں جیولوجی میں یا سائنسز کے دوسرے سبجیکٹ۔ تو یہ اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریسرچ کا کام کس سبجیکٹ ایریا میں کس رفتار سے ہوتا ہے، اور جہاں ریسرچ کے مارکس کم رکھے گئے ہیں جن سبجیکٹس میں، وہاں ریپوٹیشن کے مارکس بڑھا دیے گئے ہیں، اور ان سب کا ٹوٹل سبجیکٹ وائز 100 ہوگا۔ کسی بھی خاص سبجیکٹ کے لیے اس لسٹ میں سے اس کی ویٹنگز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایکڈیمک ریپوٹیشن ایک سروے ہوتا ہے گلوبلی، دنیا بھر کے پروفیسرز کی ایک لسٹ ہے کیو ایس کے پاس۔ وہ ہر سال ان کو ای میل کرتے ہیں اور انہیں آفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی اور گلوبلی کچھ یونیورسٹیز کا نام آپ ٹک کریں ہماری دی ہوئی لسٹ میں سے جن کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ان سے ان کا سبجیکٹ ایریا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جس سے یہ اندازہ کیا جا سکے کہ کون سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یہ ایکڈیمکس ہیں اور کن یونیورسٹیز کو ٹک کرتے ہیں۔ ان کو یہ الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی یونیورسٹی کو ٹک کر سکے جہاں وہ کام کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو سبجیکٹ لسٹ جاری کی ہے کیو ایس نے، انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ ووٹ شامل کیے ہیں اور یہ ووٹ پچھلے 5 سال کے ہیں۔ تو ہر مرتبہ اس سے پچھلے 5 سال کے ووٹوں کو یہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچانک کوئی یونیورسٹی اوپر یا نیچے نہیں جاتی، کسی یونیورسٹی کے ریپوٹیشن میں آہستہ آہستہ اضافہ یا کمی ہوتی ہے۔ یہ ڈیٹا 5 سال پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد امپلائر ریپوٹیشن ہے، یہ بھی ایک سروے ہے۔ اس میں امپلائر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو ٹک کریں کہ جہاں سے آپ پسند کرتے ہیں گریجویٹس کو ریکروٹ کرنا۔ اس کے علاوہ ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند کے ڈسپلنز آپ بتائیں کہ جہاں سے آپ ریکروٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ آئی ہے لسٹ، اس میں پچھلے 5 سال میں 50,000 سے زیادہ ووٹس ان کے پاس شامل امپلائرز کی طرف سے کہ جن کی بیسس پر سبجیکٹس کی رینکنگ کی گئی۔ سائٹیشنز پر پیپر یہ ہے کہ اسکوپس ڈیٹا بیس جو ایلزویئر کا ایک جرنلز کو کور کرنے والا آرٹیکل وائز کوریج کا ڈیٹا بیس ہے، اس سے یہ 5 سال کے آرٹیکلز اور ان پر آنے والی سائٹیشنز کی انفارمیشن اٹھاتے ہیں اور اس کو سبجیکٹ وائز ڈیوائڈ کر کے سائٹیشنز پر پیپر کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر سبجیکٹ کے لیے ایک منیمم تھریشولڈ بھی مقرر کر رکھا ہے کہ کسی خاص سبجیکٹ ایریا میں کتنے پیپر کو یونیورسٹی حاصل کرے گی تو یہ اس یونیورسٹی کو اس خاص سبجیکٹ میں کنسیڈر کریں گے۔ اس میں آتھرز کی سیلف سائٹیشنز کو نکال دیا جاتا ہے۔ ایچ انڈیکس ایک طریقہ ہے کہ جس میں نمبر آف آرٹیکلز اور ان پر آنے والی سائٹیشنز کی تعداد کو ایک خاص طریقے سے میئر کیا جاتا ہے۔ اس کا فارمولا بھی میں نے یہاں دیا ہوا ہے، n number of publications having n number of citations۔ تو یہ خاص طریقے سے کیلکولیٹ کر کے تو ریسرچ کے امپیکٹ کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں جو میئرز ہیں سائٹیشنز پر پیپر اور ایچ انڈیکس، اس کا تعلق اس ڈپارٹمنٹ کی یا اس یونیورسٹی کی کسی خاص سبجیکٹ میں پبلیکیشن کی تعداد اور امپیکٹ کو میئر کیا جاتا ہے ان پر آنے والی سائٹیشنز کی تعداد سے۔ انسٹیٹیوشنز کی پری ریکوزٹس ہیں۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی یہ طے کرے کہ ہمیں رابطہ کرنا ہے کیو ایس سے اور اپنے سبجیکٹس اس میں شامل کرانے ہیں، تو اس کی کچھ انہوں نے شرائط طے کی ہیں۔ جیسے اس میں منیمم کرائٹیریا ایکڈیمک اور امپلائر کے ووٹس کا ہے، جیسے 150 ایکڈیمک رسپانسز ہوں اس انسٹیٹیوشن کے لیے اور 300 امپلائر رسپانسز ہوں۔ لیکن یہ کرائٹیریا ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے 5 ایئرز میں پیپرز کتنے ہوں کسی خاص سبجیکٹ میں، یہ بھی سبجیکٹ وائز چینج ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فارمیسی اینڈ فارماکالوجی کے لیے 5 سال میں کسی خاص یونیورسٹی کے 80 پیپر ہونے ضروری ہیں۔
ایجوکیشن کے لیے 30 پیپر ہونے ضروری ہیں۔ اس کا فیصلہ بھی کسی خاص سبجیکٹ میں شائع ہونے والی پبلیکیشنز کی رفتار کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شرط یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی اس خاص سبجیکٹ میں انڈر گریجویٹ یا ٹیچنگ کے ساتھ پوسٹ گریجویٹ پروگرام آفر کرتی ہے۔ جو یونیورسٹی ان کرائٹیریا پوائنٹس کو میٹ کرے گی وہ ان سے ریکویسٹ کرے گی اور وہ اس یونیورسٹی کو شامل کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ ابھی حال ہی میں شائع ہونے والی سبجیکٹ رینکنگ لسٹ 2021 یہ گراف یہ بتا رہا ہے کہ ہر سبجیکٹ ایریا میں کتنے اداروں کو ایویلویٹ کیا گیا اور پھر فائنل لسٹ میں کتنوں کو شامل کیا گیا۔ ڈیسینڈنگ آرڈر میں یہ لسٹ لیفٹ ٹو رائٹ ہمارے سامنے ہے۔ 650 اداروں کو کمپیوٹر سائنس کے لیے شامل کیا گیا جبکہ 1570 ایویلویٹ کیے گئے ٹوٹل، اور یہ تعداد کم ہوتے ہوتے ویٹرینری سائنسز سب سے آخر میں ہے۔ 451 اداروں کو ایویلویٹ کیا گیا دنیا بھر میں، جس میں سے صرف 50 ادارے اس لسٹ میں شامل کیے گئے۔ ایسے کون سے کام ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ ہمارے کرنے کے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں یونیورسٹی رینکنگ سسٹم میں حصہ لینا ہے۔ اس کے لیے یونیورسٹی کی انتظامیہ کوئی کمیٹی بنا سکتی ہے، کوئی ڈائریکٹوریٹ قائم کر سکتی ہے جس میں پراپر سٹاف دیا جائے، اور یونیورسٹی کے جو آفیسرز ہیں ان کا آپس میں کوارڈینیشن کا کوئی سسٹم قائم کیا جائے۔ اس کے بعد اس کمیٹی نے یا ڈائریکٹر نے رابطہ کرنا ہوتا ہے کیو ایس کے سٹاف سے۔ اس نے سمجھنا بھی ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کون سے کرائٹیریا کے کیا میننگ ہیں، ڈیٹا کس طرح سے سبمٹ کرایا جائے، اور اس کے بعد ہر سال ٹائم پہ ڈیٹا کو پریپیئر کر کے سبمٹ کرانا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ رینکنگ کے لیے یو ایس ایجنسی کوئی زیادہ ڈیٹا طلب نہیں کرتی، اس لیے کہ ریسرچ کا ڈیٹا تو وہ اسکوپس ڈیٹا بیس سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن ایکنیمک اور امپلائر رینکنگ کے لیے ای میلز کی لسٹ تیار کرتے ہیں۔ اس میں ہر یونیورسٹی کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ٹوٹل 400 اکیڈیمکس اور 400 امپلائرز کے نام اور ای میل ایک سال میں ان کے ڈیٹا بیس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے سٹاف نے یہ کام ریگولر بیسس پہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا فوکس ریسرچ پہ بڑھائے۔ ہمارے ہاں بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کا فوکس ریسرچ پر کم اور ٹیچنگ پر زیادہ ہے۔ اب سبجیکٹ رینکنگ کے لیے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ کی اشد ضرورت ہے، اس پر فوکس بڑھانے کے لیے یونیورسٹی کام کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ انفراسٹرکچر کی جہاں ضرورت ہے، لائبریریز کی، لیبس کی، وہ فراہم کی جائے۔ ریسرچ کے لیے گرانٹس اور فنڈز کا انتظام کیا جائے۔ اساتذہ اور طالب علموں کے لیے انسینٹیوز رکھے جائیں، اچھے جرنلز میں پبلیکیشن پر انہیں کچھ نہ کچھ پے کیا جائے۔ آرٹیکل پروسیسنگ فی یا آرٹیکل پبلیکیشن فی یونیورسٹی ادا کرے، تو اس طرح کے انسینٹیو رکھے جا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک کلچر بنایا جائے یونیورسٹیز میں کہ یونیورسٹی کے جو سٹاف ہے وہ پبلش کرنے کی طرف آمادہ ہو۔ اس میں تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ریپوٹیشن کی فکر کی جائے۔ یونیورسٹی کی ٹیچنگ کیسی ہے، یونیورسٹی کی ریسرچ کیسی ہے، یونیورسٹی کی اچیومنٹس کیا ہیں۔ اس کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جائے۔ میڈیا میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ساری اقسام شامل ہیں۔ جو یونیورسٹی بھی انٹرسٹڈ ہے سبجیکٹ رینکنگ میں، وہ اپنا اچھا امیج میڈیا کے ذریعے قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یونیورسٹی ویب سائٹ بڑا رول پلے کرتی ہے۔ آج کل کا طالب علم، آج کل کے پیرنٹس، آج کل کے اساتذہ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں۔ ایک اچھی ویب سائٹ، اس پر ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن ہو، وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے اچھا امیج بنانے میں۔ ایلومنائی اور امپلائڈ سے سپورٹ حاصل کی جائے جہاں ضروری ہو۔ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ جاب فیئرز کا انتظام کریں، ایلومنائی ایسوسیشنز کو ایکٹیو کریں اور ان کے ذریعے سے اپنا امیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ غرض یہ کہ ایک ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے۔ آپ ایک یونیورسٹی ہیں، آپ کا طالب علم کے والدین، امپلائر جہاں پہ جا کے اس نے جاب حاصل کرنی ہے، آپ کا ایلومنائی آپ کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں کہ آپ کیسی یونیورسٹی ہیں، اپنے ملک میں کیسی یونیورسٹی ہیں، اور اپنے ریجن میں کیسی یونیورسٹی ہیں، اور دنیا بھر میں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کام ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ کرنے کے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی کو، ریسرچ سٹاف کو اور اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ ریسرچ اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ وہ اپنے پیپر ایسے جرنلز میں شائع کریں جو اسکوپس میں انڈیکس ہوتے ہوں۔ اسکوپس کا ڈیٹا بیس ویسے تو پرائسڈ ہے، لیکن صرف یہ دیکھنا کہ کون سے جرنلز اس میں شامل ہیں، اس کی فری ویب سائٹس ہیں کہ جہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسکوپس کے ڈیٹا بیس میں کون کون سے جرنلز شامل ہیں۔ دوسرا یہ بھی کوشش کریں کہ ریلیونٹ جرنلز ہوں۔ اگر ایک فیکلٹی ممبر کسی ایسے جرنل میں آرٹیکل پبلش کرے گا جو اس کے سبجیکٹ کا نہیں ہے، تو اس کا وہ آرٹیکل اور اس پر آنے والی سائٹیشن اس خاص سبجیکٹ میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔
اسی طرح سے ہائی کوالٹی جرنلز میں پبلش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اساتذہ کی الگ سے تربیت کریں، ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کی تربیت کریں کہ ہائی کوالٹی جرنل میں کیسے پبلش کرتے ہیں۔ اب یہاں ہائی کوالٹی جرنلز کا مطلب ہے ایسے جرنلز جن کا امپیکٹ فیکٹر زیادہ ہو، جن پر زیادہ سائٹیشنز آتی ہوں پر آرٹیکل۔ اسی طرح سے آتھر کو چاہیے کہ وہ اسکوپس ڈیٹا بیس میں جا کے اپنا آتھر پروفائل مینٹین کرے۔ آتھر پروفائل کو دیکھنا اور اس کو مینٹین کرنا آسان بھی ہے اور یہ فری بھی ہے۔ اگر آپ گوگل میں ہی لکھیں اسکوپس آتھر پروفائل تو آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی، اس میں اپنا نام دیں، آپ کے نام سے جتنے آرٹیکل اسکوپس میں شامل ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی، اور وہاں بیٹھ کے آپ اسکوپس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ میرے کون سے آرٹیکل اس میں مسنگ ہیں، اور اگر وہ جرنل اسکوپس بیس جرنل ہے پھر آپ کے آرٹیکل اس میں کیوں شامل نہیں ہوئے۔ آتھر پروفائل کو مینٹین کرنے کا کام آتھرز کو سکھایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیپرز جب بھی چھپنے کے لیے دیے جائیں اس پر آتھر کا نام بڑا کلیئر اور ایک کنسسٹنٹ فارم میں ہو، نام کے اندر تبدیلیاں نہ ہوں، جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ خواتین شادی کے بعد اپنا نام تبدیل کر لیتی ہیں، تو آپ کا ڈاکومنٹری نیم جو شروع سے چلا آ رہا ہے وہی ہو، نام کے اندر تبدیلیاں نہ کریں، نام کی ایک سٹینڈرڈ فارم بنا لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کے ایفیلیشن بھی بڑے واضح طریقے سے لکھیں اور کوشش کریں یونیورسٹی کا جو آفیشیل نیم ہے، جیسے مثال کے طور پہ یونیورسٹی آف دا پنجاب کو ہم پنجاب یونیورسٹی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جب بھی آپ پیپر پبلش کریں کسی جرنل میں تو آپ یونیورسٹی کا آفیشیل نیم استعمال کریں تاکہ آپ کا پیپر پوری طرح سے آپ کی یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جا کے شمار ہو۔ سملرلی آپ اپنے اسٹاف کو یہ سکھائیں اور ایسا ماحول دیں انہیں کہ وہ اپنی ریسرچ میں نیشنل اور انٹرنیشنل آتھرز کے ساتھ مل کے کام کر سکیں، ان کا رابطہ آسان بنائیں، آپ کے آتھرز دوسرے ملکوں کے دورے کر سکیں، دوسرے ملکوں کے آتھرز آپ کے ڈپارٹمنٹ کا دورہ کر سکیں، اس کے لیے کچھ فنڈز یا ایک ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز ریسرچ سے ثابت ہے کہ ایسے آرٹیکلز جن میں کلیبریشن ہوتی ہے انٹرنیشنل یا نیشنل، ان پر سائٹیشنز ہمیشہ زیادہ آتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور کام جو ڈپارٹمنٹ کے کرنے کا ہے کہ جب یونیورسٹی کی طرف سے ان سے ایکڈیمکس اور ایمپلائیز کی لسٹ مانگی جائے تو وہ ویل ان ٹائم وہ لسٹ پرووائڈ کریں اور اس میں ریلیونٹ نام ہوں اور انفارمیشن کریکٹ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ای میل صحیح نہیں ہوتے یا ای میل کے بغیر انفارمیشن بھیج دیتے ہیں، انفارمیشن کریکٹ ہونی چاہیے، اور کوشش کریں ایسے ناموں کو اس میں شامل کرائیں ان کو جب کیو ایس کی طرف سے ای میل آئے تو وہ آمادہ ہوں اور ان کے سروے میں حصہ لیں۔ آپ ڈائریکٹلی کسی کو ایتھیکلی نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کی یونیورسٹی کو ٹک کرے، لیکن اس بات کا بہرحال لوگ دھیان رکھتے ہیں کہ وہ جس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں یا جس میں سے وہ امپلائیز کو لیتے ہیں اس کے بارے میں ان کی ایک رائے بن جاتی ہے اور وہ پوری ایمانداری سے اپنی رائے دیتے ہیں۔ آپ اچھے نام شامل کرائیے، ایسے نام کہ جو ان کے سروے میں حصہ لیں۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ جب ایک ای میل شامل ہوتا ہے کیو ایس کے ڈیٹا بیس میں تو وہ 3 سال تک اس ای میل کو سروے کی انویٹیشن بھیجتے ہیں، اور اگر وہاں سے 3 سال تک کوئی رسپانس نہ آئے تو وہ اس نام کو ای میل کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ پلیز ایسے نام شامل کیجئے کہ جو کیو ایس کو رسپونڈ کریں۔ ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ایلومنائی کے ساتھ تعلقات بڑھائے، ایلومنائی ایسوسیشنز کو ایکٹیویٹ کرے، میڈیا پر اپنے سبجیکٹ کا، اپنی فیکلٹی کی اچیومنٹس کا، اپنے اسٹوڈنٹس کے اچیومنٹس کا اچھا امیج دینے کی کوشش کرے۔ اس سے آپ کے حق میں جو ووٹس ہوں گے ریپوٹیشن کے، ان کے بڑھنے کا امکان ہے۔ اور سب سے آخری بات اس میں یہ ہے کہ کیو ایس میں جو یونیورسٹیاں حصہ لے رہی ہیں اس میں جس سبجیکٹ میں بھی کیو ایس ایویلویشن کرتی ہے یونیورسٹی کی، اس کا پورا ڈیٹا یونیورسٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ تو آپ جس سبجیکٹ ایریا کے بھی ہیں، آپ یونیورسٹی کی رینکنگ کمیٹی یا رینکنگ ڈائریکٹریٹ سے رابطہ کریں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ آپ کے سبجیکٹ ایریا میں آپ کی سکورنگ کتنی ہے۔ اگر آپ اس سال رینک نہیں بھی ہوئے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پچھلے سالوں میں ان 4 کرائٹیریا پوائنٹس پہ آپ کا ڈیٹا کیا تھا، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس ایریا میں آپ سٹرونگ ہیں اور کس ایریا میں آپ ویک ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے ویک ایریاز کو زیادہ بہتر کریں گے اور اگلے سالوں میں آپ کے رینکنگ میں شمولیت کا امکانات بڑھ جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر کچھ کیوریز ہوں آپ کی تو آپ اس ای میل کے ذریعے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔